آپ دیکھ رہے ہیں طالب علم ٹی وی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر انسانوں کو وہ راستہ جس راستے پر چل کر یہ انسان اپنے رب کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے، ان تمام راستوں کی طرف امت کو متوجہ کیا ہے، انسانیت کو متوجہ کیا ہے۔ کہ کون سے راستے سے آدمی اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے اور کون سے راستے پر چلنے سے آدمی اپنی رب کی رضا پا سکتا ہے، اور وہ تمام کام جس سے آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، جنت کے بجائے جہنم کے راستے پر چلنے لگتا ہے، ان تمام کاموں کی طرف بھی امت کو جانے سے اور انسانیت کو جانے سے بچانے کے لیے واضح ہدایات قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ان تمام کو کھلے کھلے الفاظ میں واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ دنیا پر اگر آپ نظر ڈال کر دیکھیں، دنیا میں لوگ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، اور گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس کو قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کو کسی حال نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھے کام تو انسان بہت سے کرتا ہے، لیکن ان اچھے کاموں میں بعض کام ایسے ہیں جسے بہر صورت کرنا ہے، بہر حال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجیے، تاکید کی گئی اور اتنی تاکید کی گئی، اور تاکید میں یہاں تک فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔
دنیا میں انسان بے حساب اچھے کام کرتا ہوگا، لیکن آدمی اگر نماز کو چھوڑ کر وہ اچھے کام کر رہا ہے تو ان اچھے کاموں کا اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا نماز کا اعتبار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا، گرا دیا۔ انسان اگر بہت سے اچھے کام کرے لیکن نماز نہ پڑھے تو ان اچھے کاموں کا اللہ کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے اور جس چیز کا تاکیداً حکم دیا گیا ہے، اس تاکیدی حکم کو ہی آدمی اگر چھوڑ دے اور دوسرے کام کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس بات کو تاکیداً حکم دیا ہے اس کو بندہ نظر انداز کر رہا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں انسان بہت سے غلط کام کرتا ہے، بہت سے برائیاں کرتا ہے، لیکن ان برائیوں میں بعض برائیاں ایسی ہیں جن کو تاکیداً فرمایا گیا کہ یہ ہرگز مت کرو، تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض گناہوں کا ذکر کیا ہے اور بڑی سخت تاکید اس کے ساتھ فرمائی ہے کہ اس کے کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ لے لیجئے شراب کے مسئلے کو، جیسے جوے کا مسئلہ ہے، جیسے سود کھانا ہے، ایسے بعض گناہ کو اللہ نے تاکیداً ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ساری برائیوں کو چھوڑ کر ان برائیوں کا تاکیداً تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے گناہ دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں سے یہ بڑے بڑے ہیں، اور ان گناہوں کو خاص طور پر قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پکڑے جانے کا اندیشہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے سلسلے میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے فرمایا کہ شراب، جوا، یہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ کہا کہ عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ گویا جو آدمی اس راستے پر ہے وہ یوں سمجھے کہ میں ایمان و اسلام کے راستے پر نہیں ہوں بلکہ میں شیطان کے راستے پر ہوں، اور میں وہ کام کر رہا ہوں جو شیطان کرتا ہے، جبکہ میں مومن ہوں، مجھے تو وہ کام کرنا چاہیے جو ایمان والا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ گویا جو آدمی یہ کام کر رہا ہے اور اس راستے پر چل رہا ہے تو وہ ایمان والوں کے راستے پر نہیں ہے، وہ اسلام کے ماننے والوں کے راستے پر نہیں ہے، بلکہ وہ من عمل الشیطان، وہ شیطان کے راستے پر ہے۔
اسی طرح سے اللہ نے سود کا تذکرہ فرمایا تو یہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ کہا کہ سودی معاملات، سودی لین دین، سودی کاروبار، سود دینا، سود لینا، سودی کاروبار میں گواہ بننا، سودی معاملات کو لکھنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو۔ نہیں، اگر تم نہیں چھوڑتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔